میرا بھائی فوت ہوا تو اس کی بیوی 2 مہینے کی حاملہ تھی۔ بھائی کے فوت ہونے کے بعد اماں نے بھابھی پر ظلم شروع کیے۔ بھابھی ہر وقت اماں کو بد دعائیں دیتی اور روتی رہتی تھی۔ بہت کہتی کہ تیری بیٹی کے ساتھ بھی ایک دن یہی سب ہوگا۔ میں کنواری تھی اور بھابھی کی بد دعاؤں سے بہت ڈرتی رہتی تھی۔ ایک دن اماں نے بھابھی کو بے حد مارا اور ظلم کیا تھا۔ بھابھی اور اس کا بچہ دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر 1 سال بعد میری شادی ہوئی اور حقیقت سامنے آ گئی۔ شادی والی رات میرے پیروں تلے سے اچانک زمین نکل گئی، کیونکہ بھابھی کی دی ہوئی ہر بد دعا سچ ثابت ہو گئی تھی۔ میرا نام انابیہ ہے اور بھائی اختر 34 سال کے تھے، لیکن ابھی تک بھائی نے شادی نہیں کی تھی۔ اماں اور میں اکثر بھائی کو شادی کے لیے سمجھاتے رہتے تھے، مگر بھائی ہمیشہ یہی کہہ کر ہماری بات ٹال دیا کرتے کہ پہلے گھر کے حالات بہتر کر لوں پھر شادی کر لوں گا۔ گھر کے حالات سنبھالتے سنبھالتے بھائی کی عمر بھی بڑھتی گئی۔ میں بھائی سے 15 سال چھوٹی 19 سال کی تھی۔ اب اماں کو میری شادی کی فکر بھی ہونے لگی تھی، مگر میں پہلے اپنے گھر میں بھابھی کو آتے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کچھ وقت اپنی نئی بھابھی کے ساتھ گزاروں۔ پھر اماں نے بڑی مشکل سے بھائی کو شادی پر راضی کیا اور میں نے اسی دن خوشی خوشی گھر سجانا شروع کر دیا، جیسے آج ہی میری پیاری بھابھی ہمارے گھر آنے والی ہوں۔ بھائی مجھے اس طرح گھر سجاتا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اکثر اپنے خیالوں میں مسکراتے رہتے تھے۔ صفائی مکمل کر کے میں کپڑے بدلنے ہی جانے والی تھی، تبھی اچانک دروازے پر گھنٹی بجی تو میں نے فوراً اماں کو دیکھا تھا۔ اماں بھی خوشی خوشی تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے غسل خانے میں جانے کا ارادہ فوراً بدل دیا، کہیں رشتے والی خالہ کو کوئی بات بری نہ لگ جائے اور وہ ہمارے گھر سے ناراض ہو کر واپس نہ لوٹ جائیں۔ اماں نے دروازہ کھولا تو رشیدہ خالہ اندر داخل ہوئی تھی۔ مسکراتی ہوئی رشیدہ خالہ اکثر بھائی کے لیے نئے رشتے لے کر آتی تھی، مگر اماں ہر بار یہی کہہ کر انہیں واپس بھیج دیتی کہ ابھی اختر شادی کے لیے راضی نہیں ہوا ہے۔ رشیدہ خالہ کو دیکھتے ہی میں خوشی سے ان کے پاس گئی اور بولی، خالہ میرا بھائی اب شادی کے لیے مان گیا، اب جلدی سے میرے بھائی کی شادی کسی اچھی سی لڑکی سے کروائیں۔ رشیدہ خالہ سے ہمارے گھر والوں کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ میری بات سن کر رشیدہ خالہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ خالہ کے ساتھ مل کر میں بھی خوشی سے ناچنے لگی تھی۔ سامنے برآمدے میں بیٹھا میرا بھائی ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد رشیدہ خالہ اماں کے پاس گئی تھی۔ پھر تب اماں نے مجھے چائے بنانے کا کہا، مگر میں رکی رہی کیونکہ مجھے رشیدہ خالہ کے پاس موجود تصویریں پہلے دیکھنی تھی۔ میں نے فوراً کہا، خالہ تصویریں دکھاؤ، لڑکی خود پسند کروں گی۔ انہوں نے پرس کھولا، چند تصویریں نکال کر اماں کو دی۔ اماں ایک ایک تصویر بڑے غور سے دیکھنے لگی اور میں بھی ساتھ۔ ایک لڑکی کی تصویر مجھے بہت زیادہ خوبصورت اور اچھی لگی تھی۔ میں نے فوراً وہ تصویر اٹھا کر بھائی کو دکھا دی اور میں بولی، میں اپنی ہونے والی بھابھی پسند کر لی ہے۔ اماں کو میری یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، کیونکہ ابھی اماں کے ہاتھ میں کئی دوسری تصویریں بھی موجود تھیں۔ پھر اماں نے ایک اور تصویر نکالی اور مجھے دکھا دی۔ اماں بولی، مجھے یہ لڑکی پسند ہے، بہت اچھی لگتی ہے مجھے۔ میں نے جب دوسری لڑکی کی تصویر دیکھی تو حیران رہ گئی۔ وہ عام سی شکل و صورت والی ایک سادہ سی لڑکی تھی۔ میں نے کہا، اماں پہلی والی لڑکی زیادہ خوبصورت اور اچھی ہے۔ تب اماں نے فوراً میری بات کاٹتے ہوئے مجھے سمجھایا تھا کہ دیکھو کیسے دوپٹے میں خود کو چھپا رکھا ہے اس لڑکی نے، ضرور یہ بہت گھریلو اور شریف مزاج کی لڑکی ہوگی۔ انابیہ بیٹی، مگر میں ضد پر قائم تھی کہ خوبصورت بھابھی ہی چاہیے مجھے۔ تب رشیدہ خالہ نے مجھے مشورہ دیا کہ چلو فیصلہ دولہے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے دوسری تصویر بھی اماں سے لے کر بھائی کو دے دی۔ بھائی پہلے والی تصویر پہلے ہی کافی دیر سے دیکھ رہے تھے۔ پھر دوسری تصویر دیکھ کر بھائی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ بھائی بولے، اماں مجھے پہلی والی لڑکی ہی پسند آئی ہے۔ یہ سن کر میں خوشی سے ناچنے لگی اور ہنسنے بھی لگی، کیونکہ بھائی اور میری پسند ایک ہی لڑکی پر آ کر ملی تھی۔ تب رشیدہ خالہ بولی، آج ہی لڑکی والوں سے بات کرتی ہوں۔ پھر میں نے کہا، خالہ آپ کے لیے زبردست چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میں کچن کی طرف جانے لگی تو خالہ ہنس کر بولی تھی، وہ پستے والے بسکٹ بھی ضرور لانا جو پچھلی بار کھلائے تھے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، خالہ ابھی لے کر آتی ہوں فوراً۔ چائے بناتے ہوئے میں اپنی ہونے والی بھابھی کے بارے میں سوچتی رہی کہ ان کے آنے سے ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ بھائی اور میں نے بچپن سے بہت سی محرومیاں دیکھی تھی۔ میں صرف 2 سال کی تھی جب ابا فوت ہو گئے۔ اماں اس وقت جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، اچانک تنہا ہو گئی۔ اماں کی عدت ختم ہوئی تو ماموں نے دوسری شادی کا کہا، مگر اماں ہماری خاطر دوسری شادی کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت گھر میں بہت جھگڑے اور بحث مباحثے ہوئے۔ یہ اللہ کا کرم تھا، اماں کے پاس کچھ زیور موجود تھے اور کچھ نقد پیسے بھی اماں نے چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو اماں ہمیں لے کر چلی گئیں۔ وہ دوسرے شہر آئیں اور ایک کرائے کا مکان لے لیا تھا۔ وہاں اماں نے عزت اور محنت کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کی۔ اماں نے ہمیں ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ اختر بھائی نے میٹرک مکمل کیا تو اماں نے ایک ہوٹل کھلوایا۔
کیونکہ مزید پڑھائی کا خرچ اٹھانا اماں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اللہ کے کرم سے بھائی کا ہوٹل بعد میں ریسٹورنٹ بن گیا اور وہ کاروبار بہت زیادہ کامیاب اور مشہور بھی ہو گیا تھا۔ بھائی نے اپنے ریسٹورنٹ میں کئی ملازم بھی رکھ لیے تھے۔ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ سب سوچتے میں نے چائے اور بسکٹ تیار کیے تھے۔ پھر میں ٹرے اٹھا کر رشیدہ خالہ کے سامنے لے آئی تھی۔ رشیدہ خالہ چائے بسکٹ کھا کر خوشی خوشی واپس چلی گئی تھی، مگر اگلے ہی دن مٹھائی کی فرمائش لے کر واپس آ گئی تھی، کیونکہ لڑکی والوں نے بھائی کا رشتہ قبول کر لیا تھا اور جلد ہی ہمیں لڑکی دیکھنے کے لیے گھر بلایا گیا تھا۔ ہم نے بھی دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا، فوراً تیار ہو گئے۔ اگلے ہی دن ہم سب لڑکی والوں کے گھر پہنچ گئے تھے۔ بھابھی کے گھر اماں بھائی کے ساتھ میں بھی گئی تھی۔ اماں نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر میں نہیں مانی۔ میں اپنے بھائی کی شادی میں سارے ارمان پورے کرنا چاہتی تھی اور جس بھابھی کو تصویر میں دیکھ کر پسند کیا تھا اس سے ملنے کا موقع ملے اور میں گھر رہوں کیسے بھلا؟ مجھے اماں اور بھائی دونوں سے زیادہ جلدی وہاں پہنچنے کی تھی، اس لیے اس دن میں سب سے پہلے تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ اماں آیت الکرسی پڑھ کر ہم سب پر دم کر رہی تھی اور میں جلدی چلے کا شور مچائے جا رہے تھی۔ بھابھی کے گھر پہنچ کر ہمیں بہت عزت اور محبت ملی۔ ان لوگوں نے ہمارے خاندان کے حالات جان کر اعتراض نہیں کیا۔ اماں نے رشتہ جوڑنے سے پہلے ساری حقیقت بتا دی تھی کہ کس طرح بچوں کی خاطر اماں اپنوں کو چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بھائی کو بعد میں کوئی تانا سننا پڑے۔ وہ لوگ واقعی بہت اچھے اور نرم دل انسان ثابت ہوئے۔ بھابھی کے والدین بس اسی بات سے مطمئن اور خوش تھے کہ بھائی اپنے پیروں پر کھڑے اور ذمہ دار بھی ہیں اور ان کی بیٹی کا فیوچر محفوظ ہاتھوں میں رہے گا۔ بھابھی سے مل کر مجھے احساس ہوا کہ وہ ہماری جیسی تھی بالکل۔ تصویر میں انہیں دیکھ کر لگتا تھا وہ بہت شوق ہوں گی، لیکن حقیقت میں وہ بہت سادہ اور شرمیلی طبیعت کی تھی۔ یہ بات دیکھ کر اماں کا دل بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ تب ان کی بہو واقعی گھریلو اور با اخلاق لڑکی ثابت ہوئی تھی۔ رشتہ پکا ہوتے ہی دونوں گھروں میں تیاریاں شروع ہو گئی تھی اور آخرکار میرے بھائی کی شادی کا خوبصورت دن آن پہنچا۔ ہم بڑے ارمانوں سے مریم بھابھی کو بیاہ کر لائے تھے۔ بھائی کی شادی میں نے خوب ہلہ گلا اور شور مچایا۔ ہمارے خاندان میں سے کوئی نہیں تھا، مگر بھابھی کے رشتہ دار ہماری ہر خوشی میں بڑھ چڑھ کر ساتھ دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک لمحے کے لیے اکیلا محسوس نہیں ہونے دیا۔ وہ سب لوگ اتنے پیارے اور اچھے تھے کہ مجھے اپنے لگتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بھابھی سے زیادہ میرے رشتہ دار ہو۔ شادی والے دنوں میں وہ اکثر ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے اور ہم سب مل کر ڈھولک اور محفلیں سجایا کرتے تھے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کوئی صرف مجھے ہی دیکھ رہا ہے، اور آہستہ آہستہ دل ہی دل میں پسند کرنے لگا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس تب ہوا جب ایک چھوٹی بچی آئی۔ وہ میرے ہاتھ میں ایک لفافہ دے کر خاموشی سے چلی گئی۔ میں نے اس بچی سے پوچھا، یہ لفافہ کس نے بھیجا؟ تو اس نے سامنے کھڑے ایک لڑکے کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں بہت حیران ہوئی، آخر اس نے مجھے لفافہ کیوں بھیجا ہے؟ مگر اس وقت بہت رش تھا اور فرصت بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے وہ لفافہ اپنے پرس میں رکھ لیا تھا۔ ایک نظر میں نے پھر اس لڑکے کو غور سے دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، مگر پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ شاید وہ بھی مریم بھابھی کے خاندان کا کوئی فرد تھا۔ ساری رسمیں مکمل ہوئی تو ہم بھابھی کو گھر لے آئے تھے اور اسی مصروفیات میں لفافہ کھولنا ہی بھول گئی تھی۔ بھابھی کے آنے سے ہمارے گھر میں بہت رونق ہو گئی تھی۔ بھائی بھی اب پہلے سے زیادہ خوش اور مطمئن رہتے تھے۔ ان دونوں کے ساتھ اب میں بھی باہر گھومنے جایا کرتی تھی۔ بھابھی نے مجھے باہر کی دنیا کے بہت سے طور طریقے سکھائے۔ وہ پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے اخلاق والی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا بھائی کی شادی کے بعد اماں اداس رہنے لگی تھی۔ شاید وہ خود کو تنہا محسوس کرتی تھی، کیونکہ بھائی اب زیادہ وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزارتے تھے۔ مگر بھابھی کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے پورا گھر بہت محبت اور ذمہ داری سے سنبھال لیا تھا۔ شادی کے بعد اماں کو اب زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا تھا گھر میں۔ کبھی ویسے تو بھابھی اماں کے ساتھ ہمیشہ بہت اچھا سلوک کرتی تھی، لیکن اماں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، وہ بدل رہی تھی۔ اب وہ بھائی کی معمولی دوری بھی برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اماں بہت زیادہ چڑچڑی اور غصے والی ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ بھابھی کے بارے میں عجیب باتیں کہہ دیتی کہ یہ لڑکی بہت تیز نکلی ہے، ہمیں قابو کر لے گی۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا بھابھی تک یہ بات نہ پہنچے، کیونکہ یہ سب سن کر انہیں بہت زیادہ دکھ پہنچتا۔ بھائی کی شادی کو 1 مہینہ ہوا تو دعوت ملی۔ بھائی کے ساس سسر نے ہمیں کھانے پر اپنے گھر بلایا تھا۔ اماں نے وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا، مگر میں بھابھی کو اکیلے جانے سے منع نہیں کر سکتی تھی۔ آخر پہلی بار میں نے بھابھی کے گھر جانا تھا۔ میں نے اماں کو بہت سمجھایا، مگر وہ بالکل نہ مانی۔ پھر بھائی نے کہا اگر اماں کا دل نہیں چاہتا تو ٹھیک ہے، وہ گھر میں رہے، ہم لوگ جلد واپس آ جائیں گے۔ اماں کے دل میں ساس والی کیفیت اب پیدا ہو گئی تھی۔ وہ بھابھی کو خوش دیکھ کر اندر ہی اندر جلتی تھی۔ حالانکہ بھابھی کا رویہ اماں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا رہتا تھا۔ ہم بھابھی کے گھر پہنچے تو وہاں سب بہت خوش تھے۔ وہ لڑکا بھی مجھے وہیں دکھائی دیا جس نے لفافہ بھیجا تھا۔ اسے دیکھتی مجھے فوراً وہ بند لفافہ یاد آ گیا جو میں اب تک کھول کر پڑھ ہی نہیں سکی تھی۔
وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھ سے کوئی سوال کر رہا تھا، مگر میرے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ نہ جانے اس لفافے میں اس نے میرے لیے کیا لکھا تھا، لیکن اس کی نظریں مجھے اپنے لیے محبت سے بھری لگی تھی۔ آخر کار وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا اور مجھ سے بات کر لی۔ جب میں کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر واپس آ رہی تھی، اس کی آواز اچانک میرے کانوں سے آ کر ٹکرائی۔ وہاں پر میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کو احساس ہے انتظار کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کسی کے جواب کا انتظار کرتے کرتے وقت نہیں گزرتا۔ میں نے شرمندگی سے جواب دیا، معاف کیجیے، میں نے لفافہ نہیں پڑھا، مجھے معلوم ہی نہیں آپ نے کیا لکھا تھا اس میں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر ایسا سے بولا تھا، محبت کرتا ہوں آپ سے، بس یہی بات لکھی تھی میں نے، اور اب مجھے آپ کا جواب بھی اسی جگہ چاہیے، فوراً، ابھی۔ میں ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گئی، وہاں کھڑی رہی۔ سچ تو یہ تھا پہلی نظر میں وہ مجھے اچھا لگا تھا، اور آج اظہار محبت کے بعد مزید اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی محبت قبول ہے، اور اتنا کہہ کر میں فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ سیدھا جا کر میں اپنی مریم بھابی کے پاس بیٹھ گئی، اسے مزید بات کرنے کا موقع بالکل نہیں دیا۔ وہ سارا وقت بس مجھے ہی ڈھونڈتا اور دیکھتا رہتا، اور میں بھی اس کی محبت محسوس کر کے خوش ہوتی رہتی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے بھابی سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا کہ آخر وہ لڑکا کون تھا جو مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ تب بھابی نے بتایا ان کا کزن حسن ہے، جسے بھابی کے والدین نے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا، کیونکہ اس کے والدین بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ بھابی نے حسن کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتایا تھا۔ انہوں نے حسن کی بہت تعریفیں کی اور خوب اچھا کہا تھا۔ ان کی باتیں سن کر میں دل میں حسن کی محبت بڑھی۔ ایک دن میں نے بھابی کے فون سے حسن کو کال کی، اور یوں ہمارے درمیان بات اور محبت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ حسن بھابی سے ملنے کے بہانے ہمارے گھر آنے لگا، اور یوں ہماری ملاقاتیں بھی بڑھنے لگی اور گہری ہونے لگی۔ چونکہ میری سب سے اچھی دوست میری اپنی بھابی ہی تھی، اس لیے میں ان سے یہ راز زیادہ دیر چھپا نہ سکی۔ جب انہیں ہماری پسندیدگی اور محبت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئی اور ہمارے لیے دعائیں کرنے لگی تھی۔ تب اس لڑکے کا نام حسن تھا، اور بھابی اسے بھائی مانتی تھی۔ وہ مذاق مذاق میں کبھی مجھے اپنی بھابی بھی کہہ دیتی تھی۔ ایک دن ان کی زبان سے یہ بات اماں نے سن لی تو وہ بہت غصے میں آ گئی اور بھابی کو ڈانٹنے لگی کہ تم میری بیٹی کا دماغ خراب کر رہی ہو، جان بوجھ کر اسے غلط راستے پر ڈال رہی ہو، اپنی باتوں سے تم اسے ایسے بہکاؤ بسلاؤ نہیں۔ حالانکہ اس بات میں بھابی کا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ محبت کی راہ پر تو میں پہلے ہی چل پڑی تھی۔ اماں نے بھابی سے جھگڑا کرنے کے بعد شکایت ضرور کی تھی۔ بھابی نے پھر بھی مجھ پر کوئی الزام نہیں لگایا تھا۔ بھائی کے واپس آنے کا وقت جیسے ہی قریب آنے لگا، بھابی بہت زیادہ گھبرانے اور پریشان ہونے لگی۔ اماں بھی بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ میں ڈری سہمی یہ سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا اماں میری بات نہیں مانے گی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ گھنٹی بج اٹھی۔ اماں کو لگا شاید بھائی گھر واپس آ گئے ہوں گے۔ اماں فوراً تیزی سے اٹھ کر دروازہ کھولنے چلی گئی، لیکن دروازے پر بھائی نہیں بلکہ ایک اجنبی آدمی کھڑا تھا، جسے بھائی کے شدید ایکسیڈنٹ کی خبر سنائی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی ہم تینوں عورتوں کی چیخ نکل گئی۔ بھابی فوراً روتے ہوئے اس آدمی سے بھائی کا پتہ پوچھنے لگی۔ اس آدمی نے ہمیں فوراً ہاسپٹل کا نام اور ایڈریس بتایا تو ہم تینوں فوراً ہسپتال جانے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ راستے میں بھابی نے اپنے میکے والوں کو فون کر دیا، جہاں حسن کے والد اور حسن بھی ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ہاسپٹل پہنچ کر ہم نے بھائی کو شدید زخمی حالت میں دیکھا۔ بہت سارے ڈاکٹر ان کا علاج کرنے میں مصروف کھڑے تھے۔ جو بھی ڈاکٹر باہر آتا صرف دعاؤں کا کہہ کر چلا جاتا کہ مریض کو اس وقت صرف آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہم تینوں عورتوں کا بہت برا حال ہو چکا تھا، لیکن قسمت میں جو بری خبر لکھی تھی وہی ہو گیا۔ بھائی آخر کار زندگی کی بازی ہار گئے اور ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے، اور ہم ایک بار پھر بے سہارا اور تنہا ہو چکے تھے۔ اس بار صرف ہم نہیں بلکہ بھابی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ ہماری زندگی مکمل ویران اور اداس ہو چکی تھی۔ دنیا کی ہر خوشی اور ہر رشتے سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا ابھی تو خوشیوں نے گھر میں قدم رکھا تھا، ابھی تو ہم نے ان خوشیوں کو جی بھر منایا بھی نہیں، اور اچانک ہماری زندگی میں یہ خوفناک سانحہ پیش آ گیا۔ بھائی کے علاوہ دنیا میں ہمارا کوئی مضبوط سہارا موجود نہیں تھا۔ بھلا ہوا بھابی کے میکے والوں کا، جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ انہوں نے دکھ کی گھڑی میں ہم پر بہت شفقت کی تھی، لیکن آنے والی زندگی کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہر قدم پر کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ بھابی کی خاطر حسن بھی روز ہمارے گھر آیا جایا کرتا تھا۔ گھر کے باہر کے تمام معاملات اب وہی سنبھال رہا تھا۔ بھائی اتنا بڑا کاروبار اپنے پیچھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اب اس کاروبار کو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں تھا گھر میں۔ بھابی کے والد کافی بوڑھے اور کمزور انسان تھے، اسی لیے حسن ہی دونوں گھروں کے معاملات سنبھال سکتا تھا، اور وہ مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ابھی بھائی کو فوت ہوئے صرف 1 مہینہ ہی گزرا تھا۔ میں اتنی جلدی اپنی شادی کی بات اماں سے کیسے کہتی بھلا؟ اسی میں نے حسن کو بھی خاموش رہنے کا کہا تھا۔
بھائی کو دنیا سے گئے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے، تبھی اچانک بھابھی بھی اکثر بیمار اور کمزور رہنے لگی تھی۔ ہم سب نے یہی سوچا شاید بھائی کے غم نے توڑا ہوگا، لیکن جب اماں نے ضد کر کے بھابھی کو ہاسپٹل چلنے کا کہا تو انہوں نے جانے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ ان دنوں بھابھی عدت میں تھی اور گھر سے باہر جانا انہیں مناسب نہیں لگتا تھا، مگر اب مجبوری بھی بن چکی تھی، اس لیے اماں انہیں زبردستی برقع پہنا کر ہاسپٹل لے گئی تھی۔ لیکن ہاسپٹل میں جو بات پتہ چلی وہ سن کر اماں شدید غصے میں آ گئی، کیونکہ بھابھی امید سے تھی۔ گھر آتے ہی اماں نے بھابھی کو کمرے میں بند کر دیا۔ وہ کہنے لگی بھائی کو فوت ہوئے 2 مہینے گزر چکے ہیں، اب ان کے بعد حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آخر بتاؤ مجھے۔ اماں کو شک حسن پر ہونے لگا، ان دنوں بہت زیادہ، کیونکہ حسن بھابھی کا کزن تھا اور اکثر گھر آتا جاتا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ حسن ایسا انسان کبھی نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہی میری بھابھی ایسی عورت تھی، میں جانتی تھی، مگر اماں کو سمجھانا میرے بس کی بات نہیں رہی، کیونکہ اماں نے زندگی میں کبھی میری بات مانی ہی نہیں تھی۔ مجبور ہو کر مجھے حسن کو یہ بات بتانا پڑی کہ اماں کو اب اس کا گھر آنا پسند نہیں ہے بالکل بھی۔ اس نے بھی پھر ہمارے گھر آنا جانا مکمل بند کر دیا، اور اماں نے بھابھی کو قید کر کے رکھنا شروع کر دیا تھا، ان پر ظلم و ستم کرنا اور ہر وقت ڈانٹنا شروع کر دیا تھا۔ بھابھی کے میکے سے اگر کوئی ان سے ملنے آتا بھی تو اماں بھابھی کی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا دیتی تھی، اور کسی کو بھی بھابھی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھابھی کا 8واں مہینہ بھی شروع ہو گیا تھا، اور ان کی طبیعت اب بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، مگر اماں پھر بھی بھابھی کو ہاسپٹل لے جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کسی طرح یہ بچہ پیٹ میں ہی مر جائے اور ان کی جان اس ناجائز اولاد سے چھوٹ جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بھابھی شدید تکلیف میں تھی اور ہر وقت روتی رہتی تھی۔ وہ اماں سے یہی کہتی تھی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میرے ساتھ ظلم مت کرو، ورنہ تمہاری بیٹی بھی روئے گی ایک دن۔ میں بھابھی کی باتیں سن کر اندر سے ٹوٹ جاتی تھی۔ افسوس یہی تھا اس وقت میں ان کے لیے کچھ کر نہ سکی، لیکن جب بھابھی کی حالت مرنے جیسی ہو گئی تب آخر کار اماں انہیں ہاسپٹل لے کر گئی، جہاں ایک حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ ڈاکٹر نے بتایا بھابھی کا 10واں مہینہ چل رہا ہے۔ اس وقت یعنی بھائی کے انتقال سے پہلے وہ حاملہ ہو چکی تھی، صرف انہیں اس حقیقت کا پتہ 2 مہینے بعد چلا۔ اماں اپنے رویے اور ظلم پر بہت زیادہ شرمندہ ہو گئی تھی، لیکن افسوس بچے کو جنم دیتے وقت بھابھی کی جان نہ بچی۔ وہ بھوک کی قید اور مسلسل تکلیف کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، اس لیے وہ درد کی شدت برداشت نہ کر سکی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اور اپنے معصوم بیٹے کو چھوڑ کر گئی۔ مجھے اکثر بھابھی کی وہ بد دعا یاد آیا کرتی، نہ جانے کس تکلیف میں انہوں نے میرے لیے وہ الفاظ کہے۔ یہ سوچ سوچ کے مجھے بہت زیادہ رونا آتا رہتا تھا، لیکن اب کچھ بھی بدلنا ممکن نہیں رہا تھا، اسی لیے ہم بھائی کے بیٹے کو بہت نازوں سے پالتے تھے۔ اب ہماری ساری امیدیں صرف اسی معصوم بچے سے وابستہ تھی۔ جب بھائی کا بیٹا 1 سال کا ہو گیا تو حسن نے آخر میں رشتہ مانگ لیا اور میری شادی اس کے ساتھ ہو گئی۔ اماں کو بھی اب زندگی گزارنے کا ایک سہارا مل گیا تھا۔ میں بھی مطمئن ہو کر اپنے سسرال میں نئی زندگی گزارنے لگی تھی۔ میں اپنے کمرے میں حسن کا انتظار کر رہی تھی، خاموش بیٹھی ہوئی، کہ اسی وقت بھابھی کی بد دعا سچ ثابت ہو گئی۔ اماں کا فون آیا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، ان کے سینے میں شدید درد اٹھ رہا ہے، فوراً آ جاؤ تم۔ میں حسن کو لے کر فوراً اماں کے پاس پہنچ گئی تھی، لیکن افسوس میری ماں ہارٹ اٹیک سے انتقال کر چکی تھی۔ تبھی محلے والوں کا کہنا تھا تمہاری ماں بہت بری حالت میں تھی، وہ زمین پر لیٹ کر ایسے تڑپ رہی تھی جیسے زخمی جانور۔ میں اماں کی موت دیکھ کر خوف سے کانپنے لگی تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا یہ بھابھی کی بد دعا کا اثر تھا جس نے اماں کی جان لے لی۔ آخرکار ایک دن پھر وہ اپنی بیٹی کو بھی وہ سکون نہ دے سکی جس طرح بھابھی اپنے بچے کو جنم دیکھ نہ سکی۔ پھر حسن اور میں ہی اس بچے کو پالنے لگے۔ وہ میرے بھائی اور میری پیاری بھابھی کی آخری نشانی تھا۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔